اچھا اس کے بعد گناہ کے وقت اللہ کے ساتھ کیسا گمان رہتا لوگوں کا؟ گناہ کے وقت کبھی بھی کچھ تو بھی گناہ کرنا دل بولا، سمجھو کچھ تو بھی غلط کام کرنا دل بولا، کچھ تو بھی غلط مجلس میں جانا دل بولا، کہاں تو بھی کچھ تو بھی کھا لینا دل بولا، خواتین ہیں تو خاص طور سے کہاں تو بھی بے پردہ گھومنا دل بولا، فیس کور نوز پیس نکال دینا، فیشن پرستی کرنا، میک اپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے گھومنا، کچھ تو بھی دل بولا سمجھو۔ اس وقت جب دل میں خیال آیا تو فوراً شیطان کیا بولتا؟ ایک ہی گناہ نہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کے وقت کیا ہوتا ہمارے دل میں خیال؟ اللہ معاف کرتا نا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کو اس پہ دلیل بھی یاد رہتی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے اس کے بعد مالکی یوم الدین بھول جاتے، قیامت کے دن پکڑنے والا بھی یہ یاد نہیں رہتا۔ شیطان بولتا ہے ایک ہی گناہ ہے کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایسا نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ گمان ہمیشہ یہ ہونا اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ پھر توبہ کے وقت گناہ کر لیے، کبھی غلطی ہو گئی، توبہ کرنا ہے، توبہ کے وقت کیسا رہتا؟ شیطان آ کے بولتا کئی لوگوں کو توبہ کے وقت آ کے بولتا ارے تے گناہ کر لیے جی، تم تے غلطیاں کر لیے۔ کئی لوگ جو سالہ سال نماز نہیں پڑھتے، سالہ سال شراب پیتے نا، ان لوگ سالہ سال شرک کر لیتے نا، ان لوگوں کو جب کبھی اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے دل میں شیطان آ کے کیا بولتا؟ یہ 23 سال گناہ کرے جی، اب کیا صورت لے کے توبہ کرتے؟ بولو اب کیا شکل لے کے اللہ سے مانگتے جی؟ یہ 23 دن کے گناہ ہے۔ ذرا غور کرنا، آج شیطان یہ بولا کیا صورت لے کے توبہ کرتے، کل کے دن شیطان یہ بھی بولتا کیا صورت لے کے مسجد میں جاتے، مسجد میں بھی نہیں جانے دیتا۔ اور ایک دن شیطان آ کے یہ بولتا کیا صورت لے کے مسلمان ہے رے تو، ابھی تک اسلام چھوڑ دیتے کیا؟ نہیں، یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈر بھی ہونا، اللہ سے اچھی امید بھی ہونا، ہمیشہ ڈرتے نہیں رہنا۔ کچھ لوگ ہم بولتے ہیں سب سو گئے تو بھی خبر ہی یاد آ رہی، دن میں کام کرے تو بھی قیامت ہی یاد آ رہی، ڈر 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 ہی لگ رہا میرے کو۔ نہیں، ڈر بھی رہنا اور جنت بھی یاد رہنا، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت بھی یاد رہنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ بھی یاد رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیماری کے وقت ہمارا گمان یہ رہنا اللہ آج دیا بیماری کل ختم کرتا، اتنے سال بغیر بیماری کے صحت مند زندگی نہیں دیا کیا اللہ؟ یہ بیماری آئی ختم ہو جاتی۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا، کتنے سال بیمار تھے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بیماری کو شفا کر دیا۔ ہم کیا بولتے؟ اب بچ ہونا ختم، اب بچ نہیں، اللہ تعالیٰ جتنے دن لکھا تقدیر میں اتنے دن وہ بیماری رہے گی۔ پھر اسی طرح شادی کے وقت اچھا رشتہ ملتا کہ نہیں کی؟ اب ہمارے اس میں شادی کے وقت کتنے بدگمانیاں رہتے معلوم ہے؟ ذرا بیٹا شادی کی عمر کو آیا، بہو کو ڈھونڈنا بولے تو ساس کے دل میں سب سے پہلے بہو کیسی ملتی کی کیا ہے کی، بہو کیسی ملتی کی کیا ہے کی، شادی کے بعد میرا بیٹا بدل جاتا کہ کیا ہے کی، میرا بیٹا میرے کو دیکھتا کہ نہیں کی، میری بہو آ کے کیا ہاتھ پھرا دیتی کی، کیا دوا کھلا دیتی کی، انہیں کیسا بدل، یہ بدگمانی۔ بچیوں کو میری ساس کہاں جھگڑا کرنے والی ملتی کی کیا ہے کی، ان کو یہ ٹینشن رہتا۔ بدگمانی، ہمیشہ بدگمانی میں نہیں رہنا، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ میرے کو اچھی ساس ملنا، اچھا شوہر ملنا، اچھی بہو ملنا، اچھی چیز ہمیشہ ہماری سوچ میں رہنا۔ ہمارے کو کئی کو کہ پہلے کچھ بھی کام کرنا چاہ رہے، اچھی سوچ بعد میں آتی، غلط سوچ پہلے آتی۔ ذرا اگر نیوز بھی دیکھے، پہلے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو، ہاں میرا بچہ کی ایسا چاہتا، شادی کرنے جا رہے کیا ہوتا کی، باہر گھومنے جا رہے کیا ہوتا کی، پہلے غلط سوچ آتی، نہیں پہلے اچھی سوچ رہنا ہماری، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز۔ اور موت کے وقت آخری بات بول رہا ہوں آج کی، موت کے وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا گمان رہنا، جیسا کہ میں ہمیشہ پہلے سے بولتے آ رہا ہوں، موت کے وقت بھی ہمارا ہمیشہ یہ گمان رہنا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا، سوال جواب ہوں گے، خبر میں بھی سوال جواب ہوں گے، خبر کی بھی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار بھی نصیب ہوگا، اس طرح اچھا گمان بھی ہونا۔ اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو، صحیح مسلم کی روایت، ہر ایک کی موت ایسی حالت میں آنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہو۔
میں کہاں جہنم میں چلے جاتا کہ اللہ میرے کو کہاں ڈراتا، کہاں سزا دیتا کہ میں جنت میں جاتا کہ نہیں، کہ ہمیشہ برا گمان نہیں رہنا، اچھا گمان رہنا۔ پھر اس کے بعد ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موت کے وقت اس کے قریب گئے اور اس سے سوال کرے، اے نوجوان تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ انتقال کے آخری لمحات تھے، بولے کہ تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہے اور میرے گناہوں کو لے کے ڈر بھی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید اور ڈر مرتے وقت جس کے دل میں جمع ہو جائے، امید بھی اور ڈر بھی مرتے وقت دو چیزیں ہونا، صرف امید ہی نہیں ہونا میں کیا بے فکر میں فلاں جماعت کا ہونا جی میں ڈائریکٹ جنت میں چلے آتا ہوں، نہیں، میں فلاں عامل بابا کو پکڑ لے کے ہونا، میں فلاں خاندان کا ہونا، میں فلاں پیر صاحب کو پکڑ لے کے ہونا، وہ مرنے ساتھ جیسا جنت میں ڈھکل دیتے فرشتے میرے کو، ایسا بے فکر بھی نہیں ہونا، ایسے بے فکر بھی نہیں ہونا، اور ہمیشہ ایسا ڈر کے بھی نہیں رہنا میں ہی کہاں جنت میں جاتا ہوں، اتنے گناہ کر لیا میں مرنے سے جہنم میں جاتا ہوں گا، میرے کو سزا ہوتی ہوں گی، ایسا بھی ڈر نہیں ہونا۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس دل میں امید اور ڈر دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائے تو جس سے وہ ڈرا اللہ اس سے دور کرتا، جس سے امید رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیتا۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، مرتے وقت جس سے ڈرے اللہ اسے دور کرتا۔ جہنم سے ڈرے تھے، خبر کے عذاب سے ڈرے تھے، قیامت کی گرمی سے ڈرے تھے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا۔ امید کیا تھی؟ اللہ مجھے بچا لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امید تھی جنت کی، ڈر تھا جہنم کا۔ دو چیزیں اگر مرتے وقت ہماری ایک ساتھ جس کے دل میں جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے دیتا اور جہنم سے بچا لیتا۔